ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع سلطنت عثمانیہ کے ساتویں سلطان سلطان محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح ہوں گے۔ سلطان محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح 30 مارچ سن 1432 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت ادرنہ میں پیدا ہوئے۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے چھٹے وارث سلطان مراد ثانی کی اہلیہ شہزادی ہوما خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے۔ صرف 11 سال کی عمر میں محمد ثانی کو اماسیا بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے حکومت سنبھالنے کی تربیت حاصل کی۔ اگست سن 1444 عیسوی میں سلطان مراد ثانی اناطولیہ میں مسیحیوں کے ساتھ امن معاہدے کے بعد اپنے بیٹے صرف 12 سالہ محمد ثانی کے حق میں سلطنت عثمانیہ سے دستبردار ہو گئے۔ اپنے پہلے دور حکومت کے دوران جنگ وارنا کے خدشات کے پیش نظر سلطان محمد ثانی نے اپنے والد مراد ثانی سے تخت سنبھالنے کا مطالبہ کیا، مگر انہوں نے زاہدانہ زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے انکار کر دیا، جس پر محمد ثانی نے اپنے والد سلطان مراد ثانی کو ایک خط لکھا: اے میرے بابا، اگر آپ سلطان ہیں تو آئیے اور فوج کی کمان سنبھالیے۔ اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالے۔ اس خط کے بعد سلطان مراد ثانی نے سن 1444 عیسوی میں جنگ وارنا میں عثمانی افواج کی قیادت کی اور دوسری جنگ کوسوو میں مسیحی اتحاد کو کچل کر رکھ دیا۔ سلطان مراد ثانی نے ایک مرتبہ پھر تاج سلطنت عثمانیہ اپنے لخت جگر سلطان محمد ثانی کے سر پر رکھا اور خود علماء اور صوفیہ کے محفلوں میں جا بیٹھے۔ سلطان مراد ثانی نے جب دوسری مرتبہ اپنے بیٹے کو سلطان بنایا تو سلطنت عثمانیہ کی باضابطہ فوج ینیچری نے سلطان محمد ثانی سے مراعات میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کر دیا اور انکار کرنے پر اعلان بغاوت کر دیا۔ سلطان مراد ثانی ایک مرتبہ پھر آئے اور بیٹے محمد کی مدد کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی حیثیت اختیار کر لی اور ینیچری فوج کی بغاوت کو ختم کر دیا۔ سلطان محمد ثانی اپنے والد کی زندگی میں سن 1444 عیسوی سے 1446 عیسوی تک اور سلطان مراد ثانی کے وفات کے بعد سن 1451 عیسوی سے 1481 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ آپ نے صرف 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول فتح کر کے عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرتے ہوئے رسول کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کو حق ثابت کر دیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد آپ نے اپنے خطبات میں قیصر روم کا اضافہ کیا اور آپ کو سلطان محمد فاتح یا سلطان الفاتح کے القابات سے بھی پکارا جانے لگا۔ سلطان محمد ثانی نے مسیحیوں کے عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے مستحکم قلعے کو فتح کر کے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور و تکبر کے بت اوندے پڑے ہوئے ہیں اور قسطنطنیہ کے فصیل کے نیچے جناب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حلالی پرچم کا سایہ ہے۔ قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت و شجاعت کی یادگار ہے۔ سن 1451 عیسوی میں اپنے والد مراد ثانی کے وفات پر سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تخت سلطنت عثمانیہ سنبھالا اور صرف 2 سال بعد ہی معاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطنت موریہ کو فتح کیا اور بازنطینی حکومت کی یہ آخری نشانی بھی سن 1461 عیسوی میں ختم کر دیا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی اور عثمانی پہلی بار ایک بھرپور طاقت کے طور پر ابھرے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد آپ کو قیصر روم بھی پکارا جانے لگا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطان محمد ثانی کو اپنی توجہ اناطولیہ پر مرکوز کرنے کی مہلت دی۔ سلطان محمد ثانی اناطولیہ میں قائم ترک ریاستوں اور شمال مشرقی اناطولیہ کی مسیحی سلطنت طرابزون کا خاتمہ کر کے ایشیائے کوچک کو سیاسی وحدت میں تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ اناطولیہ کو مکمل فتح کرنے کی صورت میں ہی وہ یورپ میں مزید فتوحات حاصل کر سکتے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے اینز، غلاطہ اور کیفے کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل کیے، جبکہ معاصرہ بلغراب میں بھی حصہ لیا، جہاں وہ شدید زخمی بھی ہوئے۔ سن 1458 عیسوی میں آپ نے موریہ کا بیشتر حصہ اور 1 سال بعد سربیہ بھی فتح کر لیا۔ سن 1461 عیسوی میں اماسرا اور اسفندیار عثمانی سلطنت میں شامل کرتے ہوئے آپ نے یونانی سلطنت طرابزون کا بھی خاتمہ کیا
اور سن 1462 عیسوی میں رومانیہ، یائچی اور مدیلی بھی عظیم سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ اناطولیہ اور قسطنطنیہ کے فتوحات اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد سلطان محمد ثانی نے یورپ میں پیش قدمی کی۔ وہ سابق رومی سلطنت کو بھی سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے لانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے سن 1480 عیسوی میں اٹلی پر حملہ کر دیا، جس کا مقصد روم پر حملہ کر کے سن 751 عیسوی کے بعد پہلی مرتبہ رومی سلطنت کو دوبارہ یکجا کرنا تھا۔ اور پہلے مرحلے میں آپ نے سن 1480 عیسوی میں اوٹرانٹو فتح کر لیا، مگر 1443 اور 1468 کے بعد 1480 میں تیسری مرتبہ البانیہ میں سکندر بیگ کی بغاوت نے افواج کے رابطے کو منقطع کر دیا، جس کے بدولت پوپ سکسٹس فورتھ نے ایک زبردست فوج لے کر 1481 عیسوی میں اوٹرانٹو کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ دوسری جانب سلطان محمد ثانی نے بلقان کی تمام چھوٹی ریاستوں کو فتح کر لیا اور مشرقی یورپ میں بلغراب تک پہنچ گئے، جہاں 1456 عیسوی میں بلغراب کا محاصرہ کیا، مگر جون ہوناڈیا کے خلاف کامیاب نہ ہو سکے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سن 1462 عیسوی میں سلطان محمد ثانی کا ڈریکولا تھرڈ سے بھی تصادم ہوا۔ سن 1475 عیسوی میں عثمانیوں کو جنگ بیسلوئی میں مالدوبا کے اسٹیفن اعظم کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ چند شکستوں کے باوجود سلطان محمد فاتح کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ کافی وسیع ہوا۔ سلطان محمد ثانی عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کے بھی سرپرست تھے۔ آپ نے قسطنطنیہ کے فتح کے بعد اٹلی کے مصوروں اور یونانی دانشوروں کو اپنے دربار کا حصہ بنایا، اور مسلم سائنسدان اور ہنرمند بھی آپ کے دربار سے وابستہ تھے۔ آپ نے قسطنطنیہ میں ایک معمہ قائم کی اور فاتح مسجد سمیت کئی مساجد، محلیں اور ترکی کے معروف ترین عمارت توپ کاپی محل کی تعمیر کروائی۔ سلطان محمد ثانی کا دور رواداری اور برداشت کا دور سمجھا جاتا ہے، جس میں آپ نے مفتوحہ بازنطینیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا، جو قرون وسطیٰ کے یورپیوں کے لیے حیران کن تھا۔ محمد ثانی کے دور میں حکومت میں سلطنت کے مسیحیوں اور یہودیوں کے ساتھ مثالی سلوک کیا جاتا تھا اور انہیں ہر قسم کی خود مختاری حاصل تھی۔ سلطان محمد فاتح صرف اپنے فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرائے آفاق رکھتے ہیں۔ آپ نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی سن 1481 عیسوی کو اناطولیہ میں وفات پا گئے۔ آپ کا مزار الفاتح مسجد کے ساتھ ہے۔ سلطان محمد فاتح کے وفات کے بعد آپ کا بیٹا بایزید ثانی تخت نشین ہوا، جس نے 30 سال حکومت کی۔